الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آج آپ کا یہ انعامی پروگرام ہے اور آج چھٹی بھی ہونے والی ہے۔ طلباء کو حد درجہ خوشی ہوگی کہ اب گھر جائیں گے، ماں باپ سے ملاقات کریں گے۔ اور یہ خوشی کیوں خوشی نہ ہو، یہ خوشی ہر شخص کو ہوتی ہے۔ ہر شخص کی تمنا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے۔ سب کا شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے امی ابا سے ملاقات کروں۔ میں ایک بات خاص کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ ساری قوم، ان کی ذہنیت مغربیت کی طرف جا رہی ہے، آزادانہ سوچ ہے۔ وہ اپنے سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے آپ انہیں دیکھیں تو وہ کتاب، خدا اور رسول کو چھوڑ کر ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ آپ ان سے گفتگو کرو خدا اور رسول اور کتاب اللہ کے علاوہ وہ گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو میں، اس لیے کہ وہ قوم ہماری قوم نہیں، غیر قوم ہے۔ ان کی گفتگو میں بنانے والی ذات ہیں جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا، اس اعتبار سے کوئی گفتگو نہیں ہے۔ آپ توجہ دیں بات کے اندر، وہ اس اعتبار سے کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اسی لیے جو بھی گفتگو کی جائے، جو بھی قوموں سے گفتگو کی جائے، وہ آزادانہ خیال کا مادہ پیش کرتا ہے۔ باتیں بتلایا جائے، رسول کی زبانی باتیں بتلایا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور باتیں بتلائی نہ جائے۔ اس کے علاوہ ساری قوم، ساری ملت ان کی ذہنیت کی طرف دیکھیں، ان کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہدایت والی چیزیں نہیں ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کے واسطے سے گفتگو کرے۔ وہ آزاد سوچ رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ان کے سیاستی معاملے کے اندر، ان کے حکومتی معاملے کے اندر، ان کے دوسرے معاملات کے اندر آپ وہ صرف آئین کے اعتبار سے گفتگو کریں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر دیکھیں کہ گھر میں اگر وہ باپ اپنے بچے کی پرورش کر رہا ہے تو ہمارا مسلمان ہے تو بچے کو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے، لیکن دوسری قوم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ کہتی ہے کہ وہ یہ بتلاتی ہے کہ دیکھو اصل میں یہ سمجھنا چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے پاس کوئی ماڈل یا کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے واسطے سے وہ گفتگو کر سکے۔ ایک مسلمان، ایک اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ کتاب اللہ ہے۔ ایک اسلام وہ ہے، دھرم وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب رسول اللہ ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، یعنی وحی مطلو، وحی غیر مطلو، کہ جو ہمارے پاس ہیں کہ جس کے واسطے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، حکومت کے بڑے انسان جو ہوتے ہیں، امریکہ کا جو بل کلنٹن آ جائے یا کوئی آ جائے، وہ مسلمانوں سے اگر گفتگو کرے گا تو اکثر کوشش یہ کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ مسلمان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر اللہ کے رسول کی باتیں بتلائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جب گفتگو کرے گا تو کیا کہے گا کہ محمد اکرم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو مسلمان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ نبی کی بات کرے تو مسلمان فوراً سمجھ جاتا ہے۔ اور آج میں یہ بتلاؤں
ان مسلمانوں میں بھی حتی الامکان وہ افراد ہیں کہ جن کی سوچ بھی مغربیت کی طرف جا رہی ہے. اسکول پڑھنے والا، کالج پڑھنے والا، ان کی سوچ بھی مغربیت کی طرف جا رہی ہے. ان سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو ان کی زبان پر بھی نبی کی بات نہیں ہوتی، قرآن کی باتیں نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ادارہ وہ ادارہ ہے، مدارس وہ مدارس ہیں کہ جن مدارس میں پڑھنے والا طالب علم اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے تو قرآن اور احادیث سے گفتگو کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن سے بات بتلائے، احادیث مبارکہ سے بات بتلائے. اب مدارس کا پڑھنے والا طالب علم کہیں جاتا ہے، اگر کوئی گفتگو ہے، اگر ان سے کوئی باتیں کہی جائیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن سے مجھے باتیں بتائیں، مجھے احادیث مبارکہ سے باتیں بتلائیں. اس لیے اسکول کا پڑھنے والا طالب علم، کالج کا پڑھنے والا طالب علم اگر اس کو اسلامیات نہیں ملتا یا قرآن اور احادیث کی باتیں نہیں ملتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسکول کا پڑھنے والا طالب علم ایک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو مغربیت سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، مغربیت سے متاثر ہو جاتا ہے. قرآن اور احادیث کی گفتگو نہیں کرتا ہے. پوری گفتگو ان کی گفتگو مکمل ہو جاتی ہے لیکن قرآن اور احادیث سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی ان کی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کوئی گفتگو نہیں کہ نبی کریم جناب سرکار. اور ایک بات بتلاؤں، اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھیلنے کودنے ہر اعتبار سے ایک ایک بات بتلائی ہے کہ اگر اس طرح کریں تو آپ کو زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا، اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ پوری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں، پوری قوموں کے اندر دیکھیں کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ ایک ایک چیز کے اعتبار سے انہوں نے بتلایا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے. میں کل ہی یا چند دن پہلے میری اہلیہ محترمہ میرے پاس بیٹھی کتاب پڑھنے کے لیے کہ مجھے بیشتی سمر پڑھا دیجئے، بیشتی زیور پڑھا. بیشتی زیور کے اندر ایک باب آیا کہ بھائی عورتوں کو مردوں کے ساتھ کس طرح، یا عورتوں کو بچوں کے ساتھ کس طرح، بچوں کو کیسے لے کر چلنا، بچوں کی ذہنیت کس طرح بنانا، بچوں کے اوپر کیسی محنت کرنا. تو میری اہلیہ نے اسی وقت کہا کہ کیا اسلام ہے کہ ایک ایک بات کو اس نے پیش کر دیا، ایک ایک ذہنیت پیش کر دی کہ چلنا کیسا، اٹھنا کیسا. آپ ساتھ میں سو رہے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ سو رہے ہیں، کسی ساتھی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. آپ استاذ کے پاس ہیں تو استاذ کے پاس کیسے رہنا، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں تو بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، آپ اپنے باپ کے ساتھ ہیں تو باپ کے ساتھ کیسے رہنا، باپ کے پاس بیٹا ہے تو بیٹے کے ساتھ باپ کو کیسے رہنا، ماں اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کرے اور بیٹے کو ماں کی کس طرح خدمت کرنی ہے. اگر آپ دکان میں ہیں تو دکان میں کس طرح رہنا ہے، اگر آپ نوکروں کے ساتھ چل رہے ہیں تو نوکروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے. آپ اگر استنجا اور استنجا کے لیے فارغ ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پر کس طرح اعمال کرنا ہے، کس طرح کی چیزیں اختیار کرنا ہے کہ آپ غلط کاموں سے محفوظ رہیں. ایک ایک باتیں بتلائی ہے کہ کس چیز سے استنجا. اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو آپ کسی پتھر سے کرتے ہیں تو ایسے پتھر استعمال نہ کریں کہ جس سے جسم کو تکلیف پہنچے. ایک ایک چیز اسلام نے بتلایا. میں اسلام پر قربان ہوں کہ اسلام نے ایک ایک چیز، نظافت کس طرح اختیار کرنا ہے، اپنی باڈی کو کس طرح رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو کس طرح رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کو کس طرح رکھنا ہے، گرمی کے اندر کس طرح رہنا ہے، ٹھنڈی کے اندر کس طرح رہنا ہے، اپنی زندگی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، اپنے افراد کے ساتھ کیسے گزارنا ہے. سیاست میں گزرے تو سیاست میں نبی علیہ السلام کا اگر طریقہ فالو کریں تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے اعتبار سے اسلام نے بتلایا ہے. اگر آپ معاشرتی اعتبار سے چلیں، اسلام نے وہاں بھی ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کسی بھی اعتبار سے زندگی، سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں کس طرح رہنا ہے، اسلام نے وہاں بھی طریقہ بتلایا. ایک ایک باتیں اسلام نے بتلائی ہے. دوسری قوموں کے اندر وہ چیزیں نظر نہیں آئے گی، آپ کو دوسری قوموں میں نظر نہیں آئے گا. تعجب خیز بات، بچوں باتیں کو سنو. اللہ آپ کو قبول کرے، آپ کی بات، آپ کے سننے کو قبول فرمائے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ طلباء نے جس محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، جس جذبے کے ساتھ طلباء باتوں کو سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ طلباء وہ طلباء بن چکے ہیں کہ جس کے اندر وہ مادہ بن چکا ہے کہ وہ سننے کا خواہاں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو انشاءاللہ دل سے سنیں گے اور اس کو عمل کرنے کی اگر ان کے اندر دلی طلب ہوتی ہے تو دیکھنے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں. ایک عورت، عیسائی عورت ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے پاس آئی اور آ کر یہ کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں سمجھائیے.
سنیے اور دل کے کانوں سنیے. کہا کہ اسلام کے بارے میں سمجھائیے. حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب نے اسلام کے بارے میں پورا لیول سمجھایا. کہا کہ آپ عقائد سمجھائیے. عقائد کو سمجھایا. وہ عیسائی عورت پھر آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ موت کے بارے میں سمجھایا, تو موت کے بارے میں سمجھایا گیا. انہیں پھر آگے پوچھا گیا تو ہر چیز کے بارے میں سمجھا. حضرت پیر صاحب نے اس کو سمجھایا. جب حضرت جی نے باتوں کو سمجھایا, اس کا چہرے پر عجب تاثر پیش آیا, پیدا ہوئی, عجیب تاثر پیدا ہوا. جب تاثرات کو دیکھا تو حضرت جی خوش ہو گئے. حضرت جی کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ اسلام قبول کر لے گی. عیسائی ہے, اسلام قبول کر لے گی, اس لیے کہ اس کے چہرے پر تاثر ہے. تو حضرت جی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اب کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ نہیں, مجھے یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو کہا کہ قرآن ہے میرے پاس. تو کہا کہ مجھے وہ قرآن دیجیے. حضرت جی نے فوراً کہا اپنے خادم سے کہ بھائی وہ قرآن جو ہے نا, وہ قرآن مجھے دیجیے. چھوٹا قرآن حضرت جی ساتھ میں سفر میں لے کر چلتے ہیں. قرآن دیا گیا حضرت جی کو. تو حضرت جی نے قرآن اس عورت کو پیش کیا. حضرت جی خوش ہو گئے کہ اب یہ اسلام قبول کر لے گی. اس نے قرآن پکڑا اور قرآن پکڑنے کے بعد کہا کہ پورا اسلام اس قرآن میں ہے؟ تو کہا کہ جی حضرت پورا. حضرت نے فوراً کہا کہ جی میڈم اس میں پورا اسلام ہے. تو کہا کہ پورا اسلام اس قرآن میں ہے؟ تو کہا کہ جی پورا اسلام اس قرآن کے اندر ہے. تو کہا کہ پورا اسلام اس قرآن کے اندر ہے. اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا. حضرت نے کہا کہ جی پورا اسلام اس قرآن کے اندر ہے. تو اس عورت نے عجیب بات کہی. ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کہتے ہیں کہ اس عورت نے یہ بات کہی, میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ عورت یہ کہنے لگی کہ پورا اسلام اس قرآن میں ہے, آپ اس قرآن کو لے لیجئے. حضرت جی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پکڑا. اس نے کہا کہ یہ قرآن لے لیجئے اور اپنے مسلمانوں کو جا کے دے دیجئے اور کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن کے مطابق تو چلنے والے بن جاؤ, تاکہ ہمیں بھی تو ہدایت ملے. کہ تمہارا مسلمان ہی اس قرآن پہ نہیں چلتا ہے, تم ہمیں سکھا رہے ہو. تمہارا مسلمان ہی اس قرآن پہ نہیں چلتا ہے, تعلیم ہمیں دیتے ہو آپ. واحد ایک مذہب اسلام ہے کہ جس نے ایک ایک چیز کی تعلیم دی. وہ عیسائی عورت نے یہ پیغام دے دیا کہ میں مانتی ہوں کہ پورا اسلام اس قرآن کے اندر ہے, لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ مسلمان ابھی تک اس قرآن پہ چلنے والا نہیں بنا ہے. اور میں آپ کو آگے بڑھ کر کہتا ہوں, میں نے جو پہلے کہا کہ یہ بات ہے کہ اس اسلام پر حتی الامکان چلانے والا اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مدارس ہے. کوشش کرتا ہے کہ حتی الامکان اس قرآن کے اوپر چلائیں. اور میں بچوں ایک بات اور دل سے کہتا ہوں, آپ سنیے درد دل کے ساتھ. اگر واحد یہ قرآن ہے اور یہی جگہ ہے کہ جہاں اسلام پر چلانے کی محنت ہوتی ہو, اور طلبہ یہاں سے مدرسہ چھوڑ کر باہر نکلے اور اسلامی تعلیمات پر نہ ہو, تو قوم ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ اس لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ حتی الامکان ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھ کر آئے, اب بھی ایسے. گاؤں والے کیا کہتے ہیں کہ مدرسے کا طالب علم کیا پڑھ کر آیا, پڑھا لکھا جاہل بن کر آیا. یہ لفظ کیوں کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل بن کر آیا؟ میں آپ طلباء سے یہ کہوں گا کہ بچوں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی عیسائی عورت یہ آ کر کہیں کہ آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہو اور پورا قرآن میں اسلامی اسلام ہے اور نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی باتیں نعوذ باللہ صحیح ہو, اس لیے کہ تمہاری زندگی نبی علیہ السلام کی باتوں سے ہی الگ نظر آتی ہے. تو کیا نبی کی تعلیم ہوگی؟ اس لیے آج اس بات کی نیت کرو. انشاءاللہ باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی. آپ کے اساتذہ نے بہت پیاری کہ کس طرح گھر میں رہنا, چلنا, کس طرح پھرنا, کیسے کس طرح آپ کے درسگاہ میں بھی باتیں بتلائی گئی ہوگی, آپ کو اور اوقات میں بھی بتلایا گیا ہوگا. لیکن آپ اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ گھر جائیں گے ہم اسلامی تعلیمات پر چلنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ نیت یہ کریں کہ گھر جانے کے بعد ہمارے ذریعے کوئی ایسے افعال واقع نہ ہو, یا کوئی ایسے کام واقع نہ ہو, یا سفر میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس غلطی کی بنا پر, ہماری اس غلطی کی بنا پر کوئی چلنے والا انسان ہو یا ٹرینوں میں ساتھ میں سفر کر رہا ہو اور وہ افراد یہ کہہ دے, وہ فرد یہ کہہ دے, وہ شخص یہ کہہ دے کہ یہ مسلمان, یہ طالب علم یا مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے کہ جس کے پاس کوئی اخلاق ہی نہیں ہے.
اور یہ قرآن کریم میں کیا یہی باتیں لکھی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی حدیث یہی ہے؟ یہ دل و دماغ میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ آج جامعہ العلوم کا ایک ایک طالب علم اس بات کی نیت کرے، ایک ایک طالب علم نیت کرے کہ انشاءاللہ اس عرش کے نیچے بیٹھ کر، ہم لوگ اس عرش کے نیچے بیٹھ کر، اور ہم لوگ یہ چھت کے نیچے بیٹھ کر، اور اس زمین کے اوپر بیٹھ کر ہم نے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کو تربیت حاصل کی ہے، قوم و ملت کے سامنے جا کر انشاءاللہ ہم سکھا دیں گے۔ انشاءاللہ ہم قوم و ملت کو دکھا دیں گے کہ کوئی نبی کا وارث ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا ہے تو ہم ہی ہے۔ نبی کی تعلیم کو ہم لوگوں کے سامنے بتا دیں گے کہ نبی کی تعلیم پر ہم صحیح معنی میں چل کے آئے ہیں۔ آپ صحیح معنی میں بچے بن کر بتلاؤ کہ صحیح معنی میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے والے بن کر بتلاؤ انشاءاللہ۔ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ جگہ جگہ جائیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں چھوڑیں گے، نبی علیہ السلام کے اعمال کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے جو احکامات بتلائے وہ احکامات کو نہیں چھوڑیں گے۔ سفر بھی ہو تو ہمارا سفر پیارا سفر ہو، گھر بھی پہنچے تو گھر میں ہمارا سفر پیارا سفر ہو۔ آپ ماں باپ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ماں باپ سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کی ملاقاتیں آپ کی ہیں تو سفر میں آپ ایک کام تو یہ کہ آپ جو باتیں آپ کے اساتذہ نے بتلائی کہ آپ خیال کریں سفر کے اندر، وہاں ساتھ ساتھ میں آپ سفر میں یہ دعا بھی کرتے چلیں، سفر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ سفر میں یہ دعا کرتے چلیں کہ ہم اپنے امی سے ملاقات کریں گے، ہم اپنے ابا سے ملاقات کریں گے، کافی دن گزر گئے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اب بہت دن کے بعد ملاقات ہونے والی ہے، ماں سے ملاقات ہونے والی ہے، باپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ میں جب گھر پہنچوں، گھر پہنچنے کے بعد میں ایسا سے رہوں، اس طرح رہوں کہ میں جب گھر میں 1 مہینہ 2 مہینہ رہوں تو ماں کا دل خوش ہو جائے اور باپ کا دل خوش ہو جائے۔ مجھے تعجب ہوا، مولانا اسلم صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ماں باپ کی جا کر خدمت، یا ماں باپ کے بارے میں بتلایا کہ ماں باپ کا خیال رکھنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ ماں باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے اور خود ماں باپ سے محروم ہے بیچارہ، خود ماں باپ سے محروم ہے۔ جس کی ماں دنیا میں نہیں ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کون ہوا کرتی ہے، جس کا باپ دنیا میں نہیں ہوتا اسے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کون ہوا کرتا ہے۔ اس کے دل کو جا کر پوچھو۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بتلایا کہ ایک مرتبہ میں بچوں کو نصیحت کر رہا تھا کہ ماں کون ہوا کرتی، باپ کون ہوا کرتا ہے، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو۔ تو ایک طالب علم کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچہ زار و قطار روتے جا رہا تھا۔ میں نے پھر اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچہ پھر زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچہ میں نے قریب بلایا اور اس نے میرے یہاں پر میرے گود میں اپنا سر رکھ دیا اور میں نے کہا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ مولانا کیا بتلاؤں، اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور روتے روتے کہنے لگا کہ مولانا کیا بتلاؤں، میری ماں دنیا میں نہیں ہے، اگر میری ماں دنیا میں ہوتی تو میں اس کا پیر دھوتا اور پانی پی لیتا۔ جس کے ماں دنیا میں نہیں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کون ہوا کرتی ہے، جس کا باپ دنیا میں نہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کون ہوا کرتا ہے۔ باپ کی وجہ سے گھر چلا، باپ کی وجہ سے افراد چلتا ہے، باپ کی وجہ سے انسان صحیح معنی میں کام کر سکتا ہے، گھر کا سارا معیار چل سکتا ہے۔ اگر ماں باپ ہے تو ماں باپ کی ہمیں صحیح معنی میں قدر کرنے کی نیت کر لینا چاہیے۔ آج تک بچوں آپ گھر گئے ہوں گے، ماں باپ آپ سے تکلیف میں ہوں گے، ماں باپ آپ کے ذریعے ہو سکتا پریشان ہوئے ہوں گے۔ آج اس وقت اس بات کی نیت کر کے انشاءاللہ جانا کہ اس بار گھر جائیں گے انشاءاللہ ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ گھر میں اس طرح رہیں گے کہ ماں باپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو خوش کر دو، ماں باپ کا دل خوش ہو گیا نا، میں کہتا ہوں کہ کوئی دعا ایسی نکل جائے کہ جس دعا کی وجہ سے آپ کا کام بن جائے۔ میں نے اکثر واقعہ بتلایا تھا کہ ایک مرتبہ میں رو رہا تھا، میں تو روزانہ تہجد میں اٹھ کر روتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو کٹھور آمولی کے اندر ایک مکان جس کا کمرہ آگے والا کمرہ اور پیچھے والے کمرے میں والدہ سوتی ہے، تو میں وہاں تہجد میں بیٹھ کر میرا مزاج تھا کہ روتے روتے میں سجدے میں گر جاتا ہوں اور سجدے میں گر کر پھر اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ اللہ قبول کر لے، اللہ کو۔ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری دعا کے اندر میں اکثر اللہ 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 زیادہ بولتا ہوں، اللہ 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 اللہ۔ دعا ختم کی، دعا ختم کر کے میں پیچھے کی طرف گیا تو والدہ، میں صبح میں تہجد میں مزاج ہے کہ ناشتہ کر لیتا ہوں،
تو والدہ ناشتہ تیار کر رہی تھی، جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی میری، ناشتہ تیار کر رہی تھی، اور والدہ کو میں نے دیکھا کہ وہ زاروں قطار رو رہی. میں نے امی سے پوچھا کہ امی کیوں رو رہی ہو؟ بس وہ روتی جا رہی کہ بیٹے نے کچھ کوئی بات نہیں. میں نے پھر پوچھا کہ ماں کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ روتے جا رہی تھی، کوئی الفاظ نہیں کہے. میں نے کہا کہ امی بتلاؤ کہ کیا بات ہے. انہوں نے ناشتہ تیار کیا، سامنے لا کر رکھ دیا اور کہا کہ بیٹے کھا لیں. میں نے کہا نہیں کیا بات ہے آپ بتلائیے کہ کیوں رو رہی. تو کہنے لگی کہ میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ یہ چھوٹا بچہ آپ کے سامنے اس طرح رو رہا ہے، آپ کے سامنے اس طرح گرلا رہا ہے اور یہ اس طرح مانگ رہا ہے. میں اتنی بڑی سانڈ ہو چکی ہوں، ابھی تک کہ دعا مانگنے کی توفیق بھی صحیح معنی میں نہیں. میں ایسی ہو چکی آج تک دعا نہیں مانگی. میں نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے، آج رو رہی ہے، موقع کا فائدہ اٹھاؤ. میں نے امی سے بولا کہ امی آپ اتنا رو رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ میں نے دعا نہیں مانگی، کہ میں ابھی تک دعا نہیں مانگ سکی، آپ نے میرے لیے کیا دعا مانگا؟ تو کہا کہ بیٹے میں روتے جا رہی تو اللہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ یہ بچہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کی ساری دعا تو قبول کر لینا. میں نے کہا آج تو میرا کام بن گیا، میری دعا انشاءاللہ چھت کو قبول کر لے گی اور عرش پر چلی جائے گی اور اللہ میری دعا کو ضرور سن لے گا انشاءاللہ. اب مجھے لگتا ہے کہ یہی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. میں آپ بچوں سے کہوں گا کہ آپ خدمت کرتے رہے، کام کرتے رہے، لگے رہے. کوئی موقع ایسا موقع آ جائے کہ ماں کا دل خوش ہو جائے اور باپ کا دل خوش ہو جائے اور کوئی ایسی دعا نکل جائے کہ جو آپ کا کام بن جائے، آپ کا کام بن جائے. اس دعا کے لیے آپ تڑپتے رہیں. ایک دعا تو وہ ہے کہ جو عام ملتی رہتی ہے، ماں باپ تو ماں باپ ہے، وہ دعا ایسا نہیں کہ دعا نہیں کرتے بچوں کے لیے، وہ چلتے پھرتے بھی کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو اللہ قبول کر لے، میرے بچوں کو قبول کر لے. ایک وہ دعا ہوتی ہے کہ جو آپ ایسی خدمت کر لو، ایسی خدمت کر لو. میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ایک مرتبہ میں نے چری میں بعض بچوں کو نصیحت کی تھی. ایک بچے نے مجھے آ کر کہا، میرا مزاج ہے کہ میں نصیحت کرتا ہوں، تو میں نے نصیحت میں یہ کہا تھا کہ بیٹے گھر میں جانا، خدمت کیسے کرنا، ایسی خدمت کرنا کہ ماں کے پاس جانا، پیر دبانا، ہاتھ دبانا، یہ کرنا. ماں کہے کہ نہیں بیٹے سو جاؤ، تو کہا کہ نہیں امی میں خدمت کے لیے آیا ہوں، خدمت کروں گا. آپ میرے لیے کیا نہیں کرتی ہو، آپ صبح سے میرے لیے کھانا بنا دیتی ہو، چیزیں بناتی ہو، دسترخوان لگا دیتی ہو، خدمت کرنا. پھر باپ کے پاس جانا، باپ کی خدمت کرنا. اور کبھی کبھی ماں باپ کے وہ پیر آپ خدمت کرتے کرتے اس کو کبھی کبھی چوم لینا، تو ماں باپ کو بھی لگے کہ بچہ کیا دیوانگی کی طرح خدمت کر رہا ہے. اور کبھی کبھی خدمت کرتے کرتے ان کے پیروں کو اپنے گالوں میں لگا کر کہنا کہ یہی تو باپ ہے، یہی تو ماں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی. ماں مجھے بس خدمت کرنے دو. اس طرح خدمت کرتے رہنا، خدمت کرتے رہنا. تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا آپ نے یہ نصیحت کی تھی، میں خدمت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا. خدمت کرتے کرتے اچانک میں خدمت کئی دن، 4-5 دن گزر گئے، میں خدمت کرتا رہا. کبھی پیر مسلتا، کبھی پیر کو میں اپنے گال پہ لگاتا اور ماں سے کہتا ماں تم تو میرے لیے بہت خدمت کرتی ہو، باپ تم تو میرے لیے بہت خدمت کرتے ہو، تم جاتے ہو کماتے ہو، کبھی ہاتھ پر شل آتا ہے میرے لیے رقم جمع کرتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کو سیٹ گالی دے کر بھگا دیتا ہوگا، آپ کو ڈانٹ کے نکال دیتا ہوگا کہ تو کیا رقم لینے آیا، کیا بار بار مانگتا رہتا ہے. آپ میرے خاطر تم وہاں پر گالی سنتے ہوں گے، ڈانٹ سنتے ہوں گے اور وہاں کام کر کے میرے لیے رقم لے کر آتے ہوں گے. آپ اس طرح خدمت کرنا اور کہنا. تو بچہ کہتا ہے میں اس طرح خدمت کرتا رہا. 3-4 دن نہیں گزرے کہ باپ اٹھا اور ماں اٹھی اور کہا کہ بیٹے قریب آؤ، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میرے اس بچے کو قبول کر لے، میرے اس بچے کو قبول کر لے. مولانا ایسی دعا کی مجھے آج تک زندگی میں وہ خوشی نہیں ہوئی جو اس وقت مجھے خوشی ہوئی. مجھے وہ خوشی نہیں ہوئی جو اس وقت خوشی ہوئی. مجھے بہت خوشی ہوئی. مجھے اس طرح دعا دی، اس طرح دعا دی کہ میں جانتا ہوں وہ کیفیت، میں جانتا ہوں کہ اس طرح وہ کیفیت تھی. میں آج بھی جانتا ہوں کہ وہ طلبہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. آپ دعا لینے والے بنو، دعا کروانے والے نہ بنو. ہمارے طلبہ کیا کرتے ہیں، دعا کروانے والے بنتے، دعا لینے والے نہیں. کہ استاد دعا کر دو، امی ابا دعا کر دو. دعا لینے والے بنو. کس طرح کہ ایسی خدمت کرو کہ دعا ان کے دل سے نکلے. کیسی خدمت کرو، ایسی خدمت کرو کہ دعا ان کے دل سے نکلے. ہم دعا کروائے نہیں کہ امی ابا آپ دعا کرو، ان کا کام ہے، وہ تو دعا کرتے رہیں گے آپ کے لیے. استاد سے کیا کہتے ہیں، استاد جی دعا کر دو. لیکن بعض طالب علم وہ ہوتے ہیں کہ جو ایسی خدمت کرتے، ایسی خدمت کرتے، وہ دعا کرواتے نہیں، وہ دعا لے کر جاتے ہیں. میں نے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی سے میں نے آخر میں جب میں
وہاں سے 2-2.5 سال 1-1.5 سال میں رکا. اس کے بعد جب مدرسہ پڑھانے کے لیے چلی آیا, میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت دعا کر دے میرے لیے, دعا کر دے کہ حضرت. تو وہاں انہوں نے مجھے فوراً کہا, مولانا آپ مجھے کہتے ہو دعا کر دو, میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے, میں دعا کرتا نہیں, آپ کے لیے دعا نکلتی ہے, اس لیے کہ آپ نے میری ایسی خدمت کی, مجھے جو بہت خوشی ہے کہ ہر موقع پر آپ میرے لیے تیار کھڑے رہے, ہر جگہ آپ مجھے نظر آئے. ایک ہے دعا کروانا, ایک ہے دعا لینا. آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دعا لینے والے بنیں گے. اپنے گھر میں جائیں گے ماں باپ سے دعا لیں گے, اپنے علاقوں میں جائیں گے علاقے والوں سے دعا لیں گے, ایک ایک قوموں سے جو وہاں رہنے والا بسنے والا وہ ہمیں دیکھ کر انشاءاللہ دعا دے گا. دعا کرے گا نہیں, وہ دل سے ان کے دعا نکلے کہ یہ بچہ کیا بچہ ہے کہ آگے بڑھ کر خدمت کرتا ہے. کسی کی کوئی چیز گر گئے آپ دوڑ کر جاؤ ان کی خدمت کرو. کوئی بڑھا جا رہا ہے آپ ہاتھ دے دو اس کو, اس کے گھر تک پہنچا دو. کوئی بیچارہ بوجھ لے کر جا رہا ہے آپ اس کا سامان اپنے سر پر لے کر وہاں تک پہنچا دو. اس کے دل سے دعا نکل جائے کہ کیا بچہ ہے. آپ نے نبی علیہ الصلوۃ کے بارے میں نہیں سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ کے بارے میں ایک بوڑھی اس لیے نکل گئی تھی کہ یہاں پر ایک شخص آیا ہے کہ جو گمراہ کر دیتا ہے, وہ باتوں سے بھٹکا دیتا ہے, وہ دوسری طرف لے جاتا ہے. بڑی علاقہ چھوڑ کر جا رہی تھی کہ میں علاقہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اس علاقے میں رہوں گی نہیں, اس علاقے میں رہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص سے ملاقات ہو جائے, اور ملاقات ہونے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے اپنے مذہب سے پھرا دے اور اپنے دین سے مجھے پھرا دے. وہ علاقہ چھوڑ کر جا رہی تھی بوڑھی, اچانک کے چل رہی تھی, اچانک ایک شخص کو دیکھا. وہ شخص نوجوان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا, بڑی اماں آپ بوجھ اٹھا کر جا رہی ہو, لاؤ آپ کا بوجھ مجھے دے دو, میں آپ کا بوجھ اٹھا کر آپ کی جگہ پر پہنچا دوں. وہ پوری گٹری اٹھا کر وہ نوجوان لے کر چلنے لگا اور بڑھ گیا اس طرف, اور کہاں جہاں پر پہنچنا تھا بوڑھی کو پہنچا دیا. جب بوڑھی کو پہنچا دیا تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا آپ کتنے پیارے ہو, اللہ تجھے نیک بنائے, اللہ تجھے. اس نے کافی دعائیں دی اور اس نے کہا کہ میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کہ ایک نصیحت کرو اماں جان. تو کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک شخص آیا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اپنے دین سے پھراتا ہے, اس کی باتوں پر توجہ مت دینا. اس کی باتوں پر تو توجہ دے گا تو ہو سکتا ہے کہ تیرا دین بھی نکل جائے گا, تیرا مذہب بھی نکل جائے گا. اس کی طرف تو توجہ مت دینا, اور تو کام یہ کرنا کہ تو وہ کوشش کرنا کہ مکہ المکرمہ کے اندر جہاں بھی چلے وہ شخص ملے تو اس سے ملاقات تک مت کرنا. اور اس بڑی ماں نے کہا, اس بڑی ماں سے کہا کہ انشاءاللہ, اور اس نوجوان نے کہا اور سلام کہا اور سلام کیا اور کہا کہ میں چلتا ہوں. تو اس بڑی ماں نے کہا بیٹا اپنا نام تو بتلا جا کہ تیرا نام کیا ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام محمد ہے, جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو وہی میں ہوں. تو یہ لفظ سنا تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ تو ہی ہے, تیرے اخلاق کو دیکھ کر میں اپنے دل کو قربان کر دیتی ہوں, لاؤ ہاتھ لاؤ, میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. آپ ایسے بنو انشاءاللہ آپ کے اخلاق سے لوگ اسلام قبول کر لیں. پوری دنیا کوشش کر رہی کہ لوگوں کو اسلام سے پھیر رہے ہیں. ہمارا جامعہ احمد العلوم کا ایک ایک طالب علم کے اخلاق وہ اخلاق ہو کہ جس سے انشاءاللہ لوگ اسلام میں داخل ہو. انشاءاللہ ہماری قوم بھی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرے. ہم نے تو یہ سنا تھا پہلے کے زمانے میں کہ جنید بغدادی بدل گئے, پہلے سنا تھا کہ یہ افراد بدلے وہ افراد بدلے. آپ نیت کرو کہ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ جس کی وجہ سے زندگی لوگوں کی تبدیل ہو جائے. ہمارے یہاں ایک شخص تھا آمبولی کے اندر, میں نصیحت کیا کرتا تھا, میں بیان میں میرا مزاج ہے کہ بہت سخت میں الفاظ میں کبھی کبھی غصے میں بیان کرتا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ مولانا بہت غصے والے, تو قریب آتے نہیں. تو کچھ نوجوان تھے وہاں قریب بیٹھتے نہیں تھے میرے قریب, اور کہا وہ سوچتے تھے کہ مولانا تو بہت غصے والے. تو اچانک کسی نے کہا کہ مولانا کے پاس آ کر بیٹھو, مذاق بھی کر لیتے ہیں, بہت مستی مذاق. تو قریب آئے, ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے. چند دیر بات ہوئی, وہ ایسا کہ میرے سامنے وہ رونے لگا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مولانا دوسرے دن ملنا چاہا, ملاقات کی. اس نے ملاقات کے بعد کہا میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں مولانا. اس نے اپنی زندگی تبدیل کر دی اور وہ اپنے پینٹ شرٹ میں تھا, کرتے پجامے میں آ گیا. اس نے کہا کہ مولانا آپ کے اخلاق مجھے وہ دیکھے, آپ کا انداز وہ دکھا کہ میں اپنی زندگی. پھر اس نے بتلایا کہ مولانا میں کیسے تھا. آج بھی ماشاءاللہ وہ کہتا ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ رکشہ چلاتا ہوں, میں نے دیکھا ہے مولانا لوگ جو جاتے ہیں نا لوگ تو کہتے ہیں اے ملا صحیح گاڑی چلا, او ملا تو ملا ہے اس لیے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں.
گاڑی کبھی لگ جاتی تو کہتے ہیں ملا تو ملا اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا میں نے کرتا پجامہ پہنا ہے تو لوگ مجھے ملا سمجھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ملا اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. میں اللہ سے یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ بھی کل قیامت کے دن ملا سمجھ کے مجھے چھوڑ دے گا انشاءاللہ. تو وہ کہتا ہے کہ مولانا میں آپ کو کیا بتلاؤں, لوگوں کی سم گرتے تھے, لوگوں کی میموری کارڈ گرتی, یا لوگوں کے پاس موبائل, تو ہم دھیرے سے موبائل لے لیتے تھے, اس کے اندر سے میموری کارڈ نکال کے چوری کیا کرتے تھے, اس کو بیچا کرتے تھے. پہلے زمانے میں میموری بہت مہنگی ملتی تھی, تو بولے کہ میموری کارڈ لے کر ہم لوگ بیچا کرتے تھے, سم نکال کر بیچتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سب چیزوں توبہ کی ہے, آج زندگی اور ماشاءاللہ مولانا میں تہجد کا پابند ہو گیا ہوں. یہ بہت قیمتی بات ہے. آپ اپنے آپ کو نیت کرو کہ انشاءاللہ ایسے بنائیں گے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگی انشاءاللہ تبدیل ہوگی. نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کس بات کی نیت کرو؟ کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ٹرین میں جائیں گے, بس میں سفر کریں گے, کار میں سفر کریں گے. ہماری زندگی کا ہر باب ایسا باب ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جائے. گھر میں جائیں, ماں باپ خوش ہو جائے, بہن خوش ہو جائے, گھر سے باہر نکلیں, عوام خوش ہو جائے, مسجد میں داخل ہو, نمازوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جائے, کہ فرشتوں کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھیں. آپ کے ہر اعمال, آپ کے ہر کردار, آپ کے ہر افعال, آپ کی زندگی کا ہر پہلو, آپ کی زندگی کا ہر حصہ, آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر لوگوں کا دل اور لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام کی طرف ان کی زندگی کا حصہ, اور آپ کو دیکھ کر ان کے خیالات یہ بن جائے کہ ہمیں بھی ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو نیک بنائے, اللہ آپ کو متقی بنائے, اللہ آپ کو پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی علیہ السلام کا صحیح وارث بنائے. آج بڑی خوشی ہے. میں آپ کو تعجب کے اسباب بتلاؤں کہ میرا ارادہ تھا کہ یہ انعامی پروگرام میں کسی نہ کسی مہمان کو بلاؤں, لیکن ماشاءاللہ آج پروگرام ہوا, میرا دل اتنا خوش ہوا کہ اگر کوئی مہمان نہ آیا, لیکن ہمارے سارے اساتذہ نے بہترین گفتگو کی ہے, جس کے بعد میرا دل بالکل نہیں تھا کہ میں کوئی بات کو پیش کروں. ایسی باتیں انہوں نے بتلا دی, ایسی بات دل کی گہرائی سے انہوں نے وہ باتیں بتلائی ہے کہ جو لگتا ہے کہ دل کو چھو رہی تھی. اور ایسی خوشی ہوئی کہ مجھے ایسا لگا کہ اب تو دوسرے اوقات کے اندر ہمیں کسی علماء کو بلانے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں ایسے ہونہار افراد ہیں کہ جو ماشاءاللہ ایسی نصیحتیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے بعد ہر پروگراموں میں کسی کو بلانا اور کسی کو باتیں کروانا کوئی ضروری نہیں ہے. مولانا سفیان صاحب, مولانا اسلم صاحب نے بھی بہت قیمتی, اسی طرح ہمارے بھائی سلمان صاحب, مولانا مشتاق صاحب, مولانا ہے صاحب, مولانا شاکر صاحب نے ایسی باتیں بتلائی جو بہت پیاری اور بہت بہترین, بہت اچھی گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو قبول فرمائے. بچوں آپ نیت کرو کہ جن اساتذہ نے, جن افراد نے جو باتیں بتلائی ہے, ہر باتوں کو انشاءاللہ ہم گانٹھ باندھیں گے, نیت کریں گے کہ انشاءاللہ بہت قیمتی بات ہے. دل کی بات دل میں لگتی ہے. آپ کو انہوں نے دل سے بتلایا ہے, آپ اپنے اس کو دل میں اتاریں اور زندگی کے اندر اتار کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا پروگرام بہت اچھا پروگرام, بہت کامیاب پروگرام, بہت پیارا پروگرام ہوا کہ جس پروگرام میں جو باہر کے افراد سے زیادہ ہمارے مؤکر اساتذہ سامنے آ کر انہوں نے اپنے دل کی باتوں کو بچوں کے سامنے بتانے کی کوشش کی, جو میرے لیے خوشی کا ذریعہ ہے. یہ سمجھو کہ اب ان استاذوں نے تو یہ الفاظ کہا تھا کہ یہ عید کا دن ہے آپ لوگوں کے لیے, بلکہ میں کہوں گا کہ یہ عید کا دن ہے میرے لیے کہ ان افرادوں نے یہ محبت کے ساتھ باتیں کی ہے. یہ میرے لیے خوشی کا دن ہے, یہ میرے لیے عید کا دن ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. میں ان اساتذہ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہمت کرتے رہیں, اسی طرح آگے بڑھتے رہیں. آپ کا بولنا ہو, آپ کی باتیں ہو, آپ کے الفاظ ہو, انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ادارہ پیچھے کی طرف نہیں بڑھے گا, یہ انشاءاللہ ادارہ آگے کی طرف ترقی کرے گا. آپ تمام اساتذہ سے میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہمت ایسی آگے رہے گی. آپ اسی طرح ہمت کرتے رہو گے تو انشاءاللہ طلباء میں بھی اور لوگوں کے اندر بھی بدلاؤ آئے گا. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کے خدمات کو قبول فرمائے, ان کے جذبات کو قبول فرمائے. انہوں نے بہت محنتیں کی, انہوں نے بہت کوششیں کی. میں طلباء سے بعد میں کہوں گا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ ادارے میں آئے. اس سے پہلے آپ کے اساتذہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سال بھر رہ کر اپنی کوششیں کی. اپنے حد تک جتنا ہو سکا انہوں نے تربیت کرنے کی کوشش
کوشش کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے کوششیں کی ہے. اور طلبہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے کوششیں کی ہے، محنتیں کی ہے، اپنے اعتبار سے جتنی بھی کوششیں کی ہے. لیکن میں تمام سے ایک بات آخر میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان اپنی ترقی کی طرف دیکھنے سے زیادہ تنزلی کی طرف دیکھے کہ میں کتنا کم اختیار کیا ہوں، میں نے کیا کھویا ہے. میں نے بہت کچھ کھویا ہے، پایا بہت کم ہے، کھویا بہت زیادہ ہے. مجھے بہت کچھ بننا تھا، بہت کچھ لینا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں لے پایا ہوں. یہ نیت انشاءاللہ یہاں سے کر کے جائے کہ ہم کو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم نیت کریں گے اور بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اس ادارے سے ہم بہت کچھ حاصل کر کے جائیں گے. آنے والے سال ہر طلبہ نیت کریں ایک بات کی ہے کہ آپ بھی آئیں گے اور آپ کے ساتھ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں گے. آؤ گے انشاءاللہ. آپ کوشش کرو کہ آپ آؤ گے، اپنے ساتھ نیت کرو کہ ایک ایک دو دو تین تین طلبہ کو تیار کریں گے انشاءاللہ. دیکھو، سونا پینا کھانا اصل نہیں، اصل ہے تعلیم. سونا پینا کھانا میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، یہ آپ کے اساتذہ یا آپ کے ذمہ دار کی وہ ہے کہ وہ ذمہ دار اس طرف توجہ دے. لیکن یہ ہے آپ کا یہ سوچنا ہونا چاہیے کہ مجھے کھانا سوکھا بھی مل جائے، سونا ہمیں چاہے کسی طرح بھی مل جائے، لیکن ہماری تعلیم مضبوط ہونا چاہیے، علم ہمیں صحیح معنی میں آنا چاہیے. اس کے لیے آپ فکر کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے مدرسے میں لائیں گے. آپ کی وجہ سے کوئی طالب علم کی زندگی بنی، ہو سکتا ہے کہ وہ طالب علم بڑا وقت کا ولی بن جائے، کتب اور ابدال بن جائیں. آپ کی وجہ سے اس کی زندگی بدلی ہے تو یاد رکھنا یہ کس کے گوشے میں جائے گا؟ آپ ہی کے گوشے میں جائے گا، آپ ہی کے کھاتے میں جائے گا. آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک دو دو طالب علموں کو انشاءاللہ ضرور لائیں گے. انشاءاللہ لاؤ گے؟ آپ لوگ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ سچے دل سے بتلاؤ کہ خالی انشاءاللہ ایسے ہی منہ سے بول رہے ہو یا صحیح بول رہے ہو؟ ایسے ہی بول رہے ہو کیا آپ کہ مولانا نے بولا کہ بولو انشاءاللہ تو آپ بھی کہہ رہے انشاءاللہ. پھر باہر جانے کے بعد کہا کہ یہ تو الفاظ بولنا ہی ہوتا ہے، اب کیا کریں، نہ بولے تو مشکل. کیا خاموش بیٹھے رہیں گے وہاں؟ دل سے کس نے بتلایا وہ ہاتھ اٹھائے. میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، دل سے بولو، دل سے بولو کہ کون کون طالب علم جو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کو لائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے. اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کو آگے بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر آپ لوگ یہاں پہنچو گے، محنت کرو گے انشاءاللہ اور نئے عزائم کے ساتھ، اور گھر کے اندر بھی رہو گے. آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑے رہیں اور قرآن انشاءاللہ سنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں. انشاءاللہ اپنے علاقے کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کو قرآن سنائیں اور اپنے استاذ کو اطلاع کریں. جو بھی بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.